انگلی کی تلاش میں کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا۔ وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی غریب شخص تک پہنچ گئی اور وہ دھکے ٹھڈے کھاتے کھاتے اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی راستے پر واک کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ وہ مڑے اور سامنے وہ ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑ کر بولا، آپ اسے سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ آنن فانن سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ واک شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا ان کے پیچھے اب بھی کوئی شخص چل رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی ضرورت مند ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مزید مہربانی فرما دیں تاکہ میرا خاندان بھی خوشحالی دیکھ سکے۔ بزرگ نے راستے کے ساتھ موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈ میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا، لے بھائی کرمداد، یہ دولت اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا وہ ضرورت مند ابھی تک ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ نے درست لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند لجاجت سے بولا، جناب میں دنیا کا سب سے امیر شخص بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی ہے تو ذرا سی مزید نوازش کر دیں۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے کہکا لگایا اور کہا، لو بیٹا، تم دنیا کے سب سے امیر شخص بن چکے ہو، اب جاؤ۔ وہ اس کے بعد آگے چل پڑے، لیکن چند منٹ بعد انہیں ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انہیں شدید غصہ آ گیا۔ وہ واپس مڑے اور دیکھا وہ ضرورت مند ایک بار پھر دانت نکال کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بزرگ کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا، جناب مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے، یہ کسی اور کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے؟ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انگلی کے حصول کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، یہ اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی خواہشوں کا تخمینہ نہیں لگا سکے، یہ لامتناہی ہوتی ہیں۔